السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں طیبہ احسن، اور آج میں جو بات آپ سے کرنے لگی ہوں، میرے میں 2 دن سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس طرح ویڈیو بناؤں اور اس میں آپ سے کیا بات کروں۔ ارشد شریف صاحب، لیٹ ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے اور اب ہم میں نہیں رہے۔ مطلب میں رات کو شاید جلدی سو گئی تھی، اس دن کوئی مسئلہ تھا شاید، میں نے رات کو تو یہ نیوز نہیں سنی دیکھی۔ صبح میں اٹھی اور جیسے آپ سو کے اٹھتے ہیں اور فون چیک کرتے ہیں، اور میں اسکرول ڈاؤن، نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ نیچے ان کی مسز کی بھی اتنی دیر میں ٹویٹ آ گئی، مطلب میرے اسکرول کرتے کرتے، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے۔ مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گھر میں، میرے اور آپ میں، ہمارے درمیان سے کوئی کسی کو ہم سے یوں کھینچ کے لے گیا ہے، اور میرے سے بات نہیں ہو رہی، ابھی بھی نہیں ہو رہی، تیسرے دن تک بھی میرے سے بات نہیں ہو رہی۔ آپ کہیں گے شاید میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں، لیکن اللہ کی قسم کہ میں اوور ریئیکٹ نہیں کر رہی۔ مجھے نہیں پتا میں نے آج آپ سے کیسے بات کرنی ہے اور میں نے آپ کو کیا کہنا ہے، پر ایسے تو نہیں چلے گا۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کریں، آپ کسی کی رائے، آپ چینل سوئچ کر دیں، آپ اس کو مت سنیں یار۔ اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو مت سنیں، پر خدارہ لوگوں کی جانیں مت لیں ایسے۔ وہ ایک نیوز اینکر، ایک شو، ایک جرنلسٹ ہونے کے علاوہ وہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، بلکہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، جس ماں نے ایک دن میں 2 جنازے اپنے گھر سے پہلے اٹھائے۔ میں بہت حوصلے میں ہی یہ سب کچھ پڑھ رہی تھی جب میں نے اس کی ماں کی، ان کی مدر کی سٹیٹمنٹ سنی، ان کی ماں کی سٹیٹمنٹ سنی کہ جب میں، جیسے میں نے اپنا پہلے بیٹا دفنایا، میں اس کو بھی دفنا دوں گی۔ مجھے لگا کسی نے میرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کی لاکھ مطلب منع کرنے کے بعد کہ نہیں تم نے اس پہ ویڈیو نہیں بنانی، لیکن پرائم منسٹر صاحب، دس از اے پاکستان، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، اور ہم پاکستانی عوام ہیں۔ اس کو ایک اسٹیٹ سمجھیں پلیز، اس پہ ایکشن لیں، اس پہ جوڈیشنل کمیشن بنائیں، اس کا پتہ کروائیں کہ کیا ہوا تھا۔ جو وہاں سے مان لیا یہ ایکسیڈنٹ تھا، میں نے مان لیا یہ ایکسیڈنٹ تھا، پر ان کی پولیس کی سٹیٹمنٹ سی میچ ہی نہیں کر رہی۔ کبھی کہتے ہیں جی ایک بچہ اغوا ہو گیا تھا اور ایک گاڑی چوری ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے فائرنگ کی۔ اگر جس گاڑی میں بچہ ہے اس گاڑی پہ کوئی پولیس فائرنگ کر سکتی ہے جس گاڑی میں ایک بچہ بیٹھا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ پھر انہوں نے کہا جی گاڑی پکڑنی تھی، ہم نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، تو ٹائر میں گولی مارو نا یار، ٹائر گولی مار کے، ٹائر پہ گولی مار کے ٹائر گاڑی کو روکتے ہیں۔ پھر آپ نے ایسے کیسے گولیاں برسا دیں کہ آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا ڈرائیور تھا اس کو کچھ ہوا ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، اور وہ وہاں کا ایک لوکل ڈرائیور تھا، کینیا کے بارے میں کتنا مشہور ہے، مطلب بدنام زمانہ اس کی پولیس ہے اور سارا کچھ، کہ وہ لوگ وہاں پہ کیسے کسی کو بھی مروایا جا سکتا ہے، اور کس طرح ان کا کرمنل ریٹ کتنا زیادہ ہے، یہ سب کو پتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں ناکے پہ نہیں روکوں گا تو یہ پولیس گولیاں برسا دے گی؟ اس نے کیوں نہیں روکی گاڑی؟ ٹھیک ہے، خدا را ہمیں پاگل مت بنائیں۔ مجھے پتا ہے اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ انویسٹیگیشن تو تب ہوگی نا اگر ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے، یا اس طرح وہ ایک باہر کے ملک ہے، ایک دوسرا ملک ہے، وہ جو سٹیٹمنٹس لا کے دے گا، جوڈیشنل کمیشن جو بھی بنائیں گے اس پہ کرے گا، لیکن سچ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ میں بھی جانتی ہوں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ مجھے پتا ہے ہم میں سے کوئی بھی کہہ نہیں سکتا، یا لیکن بہرحال اگر مان بھی لیا جائے ایکسیڈنٹ ہے، دل نہیں مانتا، میرا دماغ نہیں مانتا
تو دل تو بہت دور کی بات ہے، میرا دماغ بھی نہیں مانتا، لیکن اوکے مان لیا ایکسیڈنٹ تھا، لیکن بہرحال یہ تو سچ تھا نا کہ اس بندے پہ پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، اس کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، وہ یہاں اس کو، بہرحال یہ تو سچ ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اس پہ یہ زمین تنگ کر دی، ایسا کیوں، ایسا کیوں ہوا، آپ مجھے بتائیں، ہم کب تک غلامی کریں گے؟ آپ اس کی رائے سے اختلاف کریں، آپ اس کو مت سنیں، آپ اس کو مت دیکھیں، لیکن کسی کی جان مت لیں، کسی کی جان مت لیں۔ ارشد شریف صاحب تو ہم میں نہیں رہے، لیکن بہت سارے سوال میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ کوسچن مارک کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ میرے سے مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کرنی ہے، ان کا سب سے بڑا بیٹا اس ٹائم صرف 17 ایئرز کا ہے۔ 17 ایئرز کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیا بتائے گا کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا، کیوں اس پہ ہمارے پاکستان کے بطور شہری کیا اس کے دل پہ، اس کے دماغ پہ وہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس ملک کے بارے میں، یہاں لینے والے لوگوں کے بارے میں، ادھر کی حکومت کے بارے میں، مطلب اسپیچ لیس۔ اور میں نے کل سے جتنے شوز دیکھے ہیں اور جتنا میں نے ان کے بارے میں زیادہ جانا ہے، مطلب میں تو ان کا ایسا نیوز اینکر ہی، پاور پلے ان کا ایک بہت مشہور پروگرام تھا، اور مطلب سب دیکھتے تھے، میں بھی دیکھتی تھی، اور یہ جو ٹرانسمیشنز ہوتی تھی ایئر وائی پہ لمبی لمبی، اس میں بھی وہ لازمی ہوتے تھے تجزیہ نگار یا جو بھی، تو وہ بھی میں مطلب وہ ہمارے گھر میں ہی مطلب رہتے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ گھر میں سے کوئی بندہ اور کوئی، کہ آپ ذہنی طور پہ کسی کے لیے تیار بھی نہیں ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی نیچرل ڈیتھ ہو، لیکن اللہ کرے کہ اس پہ پراپر انویسٹیگیشن ہو، لیکن مجھے پتہ ہے ہم پاکستانی ہیں، ہم یہ بھی بھول جائیں گے، ایک نہیں تو اور، لیکن کب تک، کتنی جانیں دیں گے ہم اس پاکستان کے لیے؟ ان کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے، ان کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے، ان کے مشن کو، ان کا مشن جو تھا نا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہی ہو، خدا نہ خواستہ کوئی اور بات نہ ہو، جو فہم یا جو وسوسے اس ٹائم پاکستانی عوام کے دل میں ہیں یا دماغ میں، یا جو سوچ رہے ہیں، یا جو یہ ماحول بنا دیا گیا ہے آج کل، تو اللہ کرے کہ ویسا کچھ نہ ہو اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی ہو، لیکن پلیز پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اتنی سختی اپنے دلوں میں مت پیدا کریں، آپ کسی سے اختلاف کریں، دو بندے ہیں ان کا ایک جیسا دماغ نہیں ہے، ڈفرینٹ سوچتے ہیں، ڈفرینٹ نظریہ رکھتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں، خدا را ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے پوائنٹس کو، آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اپنا بات چینج کر لیں، آپ اس سے ملنا بند کر دیں، آپ اس سے بات کرنا بند کر دیں، آپ اس کو دیکھنا بند کر دیں، لیکن اس طرح نہ کریں، ذاتی دشمنیوں پہ مت اتر آئیں، ذاتی دشمنیوں پہ مت اتر آئیں پلیز۔ پرائم منسٹر صاحب پلیز اس کی جس حد تک ہو سکے جا کے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، آخر اگر یہ ایکسیڈنٹ تھا تو وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں، انہوں نے کیوں کسی اور ملک کے شہری کے ساتھ اس طرح کیا؟ خدا را اس پہ انویسٹیگیشن کروائے۔ میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اللہ تعالیٰ اس عظیم ماں کو صبر دے، ان کی بیوی کو، بچوں کو، اور وہ ان کے لیے وہ سب کریں جو ان کا مشن تھا۔ اللہ